کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے جسم فروش نہیں بنتی۔ اگر ایک عورت حالات سے مجبور ہو کر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس معاشرے کے مرد ہی تو اس کے جسم کے خریدار بنتے ہیں۔ پھر صرف عورت کو ہی قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے وقت، حالات، واقعات سے مجبور ہو کر جسم فروشی کے لیے سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے تو اسے خریدنے کے لیے گاہک بھی تو آتے ہیں، اور وہ گاہک کوئی اور نہیں بلکہ اسی معاشرے کے معزز مرد ہوتے ہیں۔ اگر وہی گاہک اس کے جسم کی خریداری کے بجائے اس کی مدد کر دیں تو اسے اپنا جسم بیچنا ہی نہ پڑے۔ لیکن یہ باتیں نہ ہی ہمارا معاشرہ سوچتا ہے، نہ ہی سمجھتا ہے۔ یہاں تو عورت کو جسم فروش کہہ کے سارا گناہ اسی کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت کیوں کسی غیر مرد کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے کو راضی ہو جاتی ہے؟ آخر تک میری اس کہانی کو سن کر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک عورت کب اپنا جسم بیچتی ہے اور کب خود کو بیچ سڑک پہ بے آبرو ہونے کے لیے کھڑا کر دیتی ہے۔ میرے ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا نام حیا رکھا تھا۔ شاید میں ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اسی لیے میری پیدائش کے وقت انہیں حیا آتی تھی، اسی لیے انہوں نے میرا نام حیا رکھ دیا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس ان کی شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ تب تک میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جوانی ڈھل گئی تھی، ان کی ہڈیوں میں تو اتنی طاقت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ ایک بچی کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابا کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی، پینشن کے پیسوں سے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ابا نے ایک سرکاری اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا، جیسے تیسے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ پھر ایک روز میرے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا۔ اس روز مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اور دوائیں تو ہم غریبوں کی پہنچ سے بالکل ہی باہر ہیں۔ میں ابا کو لے کر سرکاری ہسپتال گئی۔ علاج تو شروع ہو چکا تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ایک پرچے پر ڈھیر ساری دوائیاں لکھ کے مجھے باہر کی جانب دوڑا دیتا، اور جب میں دوائی لینے میڈیکل اسٹور پر پہنچتی تو مجھے پتا چلتا کہ دوا تو میری اوقات سے کہیں زیادہ باہر ہے۔ 2 دفعہ تو میں نے ساری جمع پونجی لگا کر دوائیں خرید لیں، لیکن تیسری بار میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ اس وقت میں صرف 14 سال کی تھی۔ اماں ابا کے سرہانے سے لگ کے بیٹھی تھی، رو رو کے اماں کا برا حال تھا۔ میں کبھی یہاں سے وہاں بھاگتی، کبھی وہاں سے یہاں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح ابا کے لیے دوائیں خریدنی تھی، اور کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میڈیکل اسٹور والے نے دیکھا کہ میں دوائیں خریدنے کے بجائے بس پریشانی سے ایک کونے میں کھڑی ہوں تو اس نے اشارے سے مجھے میڈیکل اسٹور کے اندر بلا لیا۔ میں اس امید پر میڈیکل اسٹور کے اندر چلی گئی کہ شاید وہ میری مدد کر دے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پیچھے گودام میں لے گیا، کہنے لگا اب بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتے ہیں لیکن خریدنے کو پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرایا، کہنے لگا میں تمہارے ابا کی ساری دوائیں مفت میں دے دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً سے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا جب رات کو میڈیکل اسٹور بند ہوتا ہے تو ہم کچھ کام کاج کرتے ہیں، تمہیں بھی ہماری مدد کروانے کے لیے آنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی، کہا کہ یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہنے لگا اپنی اماں کو نہ بتانا، تم اتنی کم عمری میں کام کرو گی تو انہیں دکھ پہنچے گا۔ میں 14 سال کی تو تھی، لیکن اتنی سمجھدار نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں کے چہروں کو پڑھ پاتی یا ان کی نیتوں کو سمجھ پاتی، اسی لیے میں فوراً اس کی بات مان گئی۔ اس نے مجھے بہت ساری دوائیں دے دیں۔ میں وہ ساری دوائیں لے کر فوراً اماں کے پاس بھاگی۔ اماں نے حیرت سے پوچھا کہ تو یہ دوائی کن پیسوں سے لائی ہے؟ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میڈیکل اسٹور والے نے مدد کی ہے۔ یہ سن کر اماں بہت خوش ہوئیں، پھر کہنے لگی میں رات تیرے ابا کے پاس ہی رہوں گی، تو واپس گھر لوٹ جانا۔ ہسپتال سے گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اماں نے مغرب کے کچھ دیر بعد ہی مجھے گھر کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے میڈیکل اسٹور والے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروانے کے لیے آؤں گی، اس لیے میں میڈیکل اسٹور پہ پہنچ گئی۔ تقریباً رات کے 9 بجنے والے تھے۔ میڈیکل اسٹور والا کہنے لگا چلو اب ہم اندر چل کے سیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے پاس 2 لڑکے اور بھی تھے
جن کو اس نے شاید چھٹی دے دی تھی۔ پھر وہ مجھے گودام میں لے گیا۔ میں اس کے ساتھ گودام میں گئی، سامان دیکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے شٹر گرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا شٹر بند کر چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کہا، انکل آپ نے شٹر کیوں بند کر دیا؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہو رہا ہے، ہم کام کس طرح کریں گے؟ مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ اس نے مجھے دھکا دے کے پیچھے پڑی ایک ٹیبل پہ گرایا۔ کہنے لگا، بس تمہیں مجھے خوش کرنا ہے، پھر تمہارے ابا کی ساری دوائیاں میں خود تمہیں دوں گا۔ میڈیکل اسٹور والے کی بات سن کے میرے ہوش اڑنے لگے۔ اس کی نیت میں جو فطور چھپا تھا وہ مجھے اس لمحے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں رونے لگ گئی۔ اس سے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ابا بیمار ہیں، اسی لیے مجھے دوائیوں کی ضرورت تھی، لیکن میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ میڈیکل اسٹور والے پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ ہنس کے کہنے لگا، 1000 روپے کی دوائیں تمہیں مفت میں ایسے ہی تو نہیں دی ہیں، بدلے میں کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی مجھے دینا پڑے گا۔ اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اس قدر سختی سے دبایا کہ میرے حلق سے کوئی چیخ نہ نکل سکی۔ 1 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ میں ہار چکی تھی۔ اور پھر وہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ میری گھٹی گھٹی سسکیاں میڈیکل اسٹور میں گونج رہی تھیں اور میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اذیت کی انتہاؤں پر تھی اور اس آدمی کو مجھ پہ بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا۔ میں جسم فروش نہیں تھی، میں غریب تھی۔ میری غریبی کو خریدا گیا تھا۔ میں نے اپنا جسم نہیں بیچا تھا، بلکہ اپنے باپ کی دوائیں خریدی تھی، جس کے بدلے میں مجھ سے میرا وجود پوری طرح چھین لیا گیا۔ میرے جسم پر اتنے زخم تھے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر رات کے تقریباً 4 بجے کے قریب اس نے آہستہ سے شٹر کھولا اور مجھے اس دھمکی کے ساتھ باہر کیا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے دوبارہ میرے ابا کی دوا نہیں دے گا، بلکہ الٹا مجھے بدنام کر دے گا کہ میں مفت کی دوائی لینے کے لیے اس کی عزت پہ حملہ کر رہی ہوں۔ میں بے آبرو وجود لیے اپنے گھر لوٹی۔ جیسے ہی میں نے گھر آ کر اپنے وجود پر پانی ڈالا، میرا ایک ایک زخم چیخ اٹھا۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ جنسی زیادتی کسے کہتے ہیں۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں اکیلے سسکتے سسکتے گزار دی۔ اور پھر اگلے دن میں صبح کو ہسپتال پہنچی۔ میں نے اپنی اماں کو بھی خبر نہیں ہونے دی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہ تو پہلے ہی ابا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھیں، بالکل نڈھال ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹروں نے پھر ایک پرچہ لکھ کے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے وہ پرچہ پکڑا، سیدھا میڈیکل اسٹور پہ پہنچ گئی۔ میڈیکل اسٹور والا مجھے دیکھ کے نظریں پھیر گیا۔ میں نے وہ پرچہ اس کے سامنے رکھا، کہا مجھے دوائیں چاہیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، پیسے لاؤ، میں کیسے مفت میں دوا دے دوں؟ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے پوری طرح نوچنے کے بعد وہ اپنی بات سے مکر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے مفت میں ہمیشہ دوائی دے گا، لیکن اب تو وہ مجھے پہچان تک نہیں رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں میڈیکل اسٹور سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ رونے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھا۔ اس نے میری ران پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تڑپ کے اچھلی۔ 14 سال کی عمر میں میں بہت جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی تھی، کیونکہ میری اماں بھی میرے جیسی ہی تھیں، اور وہ آدمی اپنی ہوس بھری نظروں سے میری خوبصورتی کو تک رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ کہنے لگا، گڑیا کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں حل کرتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بول پڑی کہ مجھے ابا کے لیے دوائیاں چاہیے۔ وہ کہنے لگا، وہاں دور میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں میرا والٹ پڑا ہے، چلو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے ایک نظر اس آدمی کے چہرے پہ ڈالی تو مجھے وہ بالکل میڈیکل اسٹور والا ہی محسوس ہوا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وہی ہوس نظر آئی جو میں میڈیکل اسٹور والوں کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔
اس لیے میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے مجھے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے اپنا والیٹ کھول کر ہزار ہزار کے کڑکتے ہوئے نوٹ میرے سامنے کر دیے، اور یہیں سے میری زندگی کا وہ بدترین باب شروع ہوا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی نے مجھے 1 گھنٹے کے 2000 روپے دیے تھے۔ ان 2000 روپے میں میرے ابا کی کافی ساری دوائیاں آ گئی تھیں۔ میں وہ دوائیاں لیے خاموشی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ میری ماں نے ایک نظر میرے چہرے پہ ڈالی، پھر پوچھنے لگی، حیا تجھے کیا ہوا ہے؟ اماں کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے مجھے چونک کے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے پوری طرح پڑھ لیا۔ میں اماں کے گلے لگ کے روئی تو اماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں۔ پھر اماں نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی ہم نے ساری زندگی بہت اچھا وقت دیکھا، اولاد کی خواہش میں تڑپتے رہے، لیکن جب تو اس دنیا میں آئی تو ہمارا اچھا وقت باقی نہ بچا، اسی لیے تجھے یہ اذیت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ 2 دن ڈاکٹر نے ابا کو ہسپتال میں رکھا، پھر ابا کی چھٹی ہو گئی۔ بہت سارے پرہیزی کھانے کی ہدایت کے ساتھ ابا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہمارے گھر تو کھانے کے لالے تھے، پھل فروٹ کہاں سے لاتے؟ میں نے سوچا تھا کہ اپنے اسکول کے ماسٹر صاحب سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ میری کچھ مدد کر دیں، پھر آگے کوئی کام کاج تلاش کر لوں گی۔ اس معاشرے میں ہر کوئی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جب میں چھٹی کے بعد ماسٹر صاحب کے کمرے میں گئی اور ان سے اپنی مجبوری بیان کی تو ماسٹر صاحب نے مجھے گود میں بٹھا لیا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 14 سال کی جوان ہوتی لڑکی تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا، میرے گالوں کو چوم لیا، پھر کہنے لگے، حیا تم تو بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج سے تمہارے ابا کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو میں پہلے 2 دفعہ برداشت کر چکی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے راشن کی ذمہ داری ماسٹر صاحب نے اٹھا لی۔ میرے جسم کا سودا کر کے ہمیں انہوں نے 2 وقت کی روٹی دے دی۔ جب ان کا دل چاہتا وہ مجھے چھٹی کے بعد روک لیتے، کئی کئی گھنٹے مجھے ان کے ساتھ گزارنے پڑتے۔ اماں اس بات سے واقف تھیں، لیکن وہ پوری طرح خاموش تھیں، کیونکہ انہیں بھی دل کی بیماری تھی، شوگر کا مرض الگ جان کو چمٹ گیا تھا۔ وہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں تھی، ایسے میں کسی نہ کسی کو تو گھر چلانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ میری عزت کا سودا تھا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، میں 18 سال کی ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں نے بہت دفعہ اپنے آپ کو بیچا تھا، یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر رات ہی خود کو بیچا تھا۔ میں جس سڑک پہ کھڑی ہو جاتی کوئی نہ کوئی گاہک مل جاتا، اور یوں گھر کا گزارا چل پڑا۔ شروع میں رونا آتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے میں عادی ہوتی چلی گئی۔ شرم و حیا میرے اندر سے ختم ہو گئی، بس میرا نام ہی حیا رہ گیا۔ پھر ایک رات ایک گاڑی میرے قریب آ کے رکی، شدید سردی تھی، میں بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔ اماں کو پچھلی رات سے بہت زیادہ کھانسی تھی، مجھے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اماں ابا کی دواؤں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ کوئی گاہک ملتا تو میں اس سے اتنے پیسے لیتی کہ اماں کی کھانسی کا علاج شروع کروا لیتی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اماں کو ٹی بی ہو گیا ہے اور اس کا علاج کافی مہنگا تھا۔ وہ سفید رنگ کی گاڑی میرے پاس رکی، شیشہ اترا تو اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سودا طے نہیں ہوا تھا، پھر بھی میں بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے گاڑی چلا دی۔ میں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پہ ڈالی اور اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ میں پورے 5000 روپے لوں گی۔ میری بات سن کے وہ مسکرایا، کہنے لگا چاہے جتنے پیسے لے لو، میں تمہیں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، آج کی رات تمہیں وہیں گزارنی ہوگی۔ گھر کا سن کر میں حیران ہوئی تھی اور مطمئن بھی۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ آج تک کوئی بھی گاہک مجھے
کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ ہوٹل میں مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں پولیس والے نہ آ جائیں، کیونکہ جن ہوٹلوں میں گاہک مجھے لے جاتے تھے وہ بدنام زمانہ ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ وہاں اکثر ہی پولیس کی ریڈ پڑتی تھی اور خود کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پکڑے جانے کا خوف سر پہ سوار رہتا تھا، اس لیے گھر کا سن کے میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اور کوئی موجود نہ ہو جبھی وہ مجھے اپنے گھر لے کے جا رہا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کس مقصد کے لیے لے جا رہا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے پہ پہنچ گئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بڑے پر اعتماد طریقے سے اس کے پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ یہ کام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ 4 سالوں میں نہ جانے کتنی بار میں یہ سب کچھ کر چکی تھی، لیکن جب وہ مجھے اپنے بیڈ روم تک لے کر گیا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اس کے بیڈ روم میں پہلے سے ہی 4 اور آدمی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ چاروں کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں ابھی تک ہر رات صرف ایک مرد کے ساتھ گزارتی آئی تھی، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ کچھ گاہک عورتوں کو لے جا کر زیادہ مردوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، لیکن میں نے کبھی ایسا کوئی سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے گھبرا کے اس لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تم نے مجھ سے 5,000 میں صرف اپنا سودا طے کیا تھا، میں ان مردوں کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی۔ خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی، میں واپس بھاگنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر اس لڑکے نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے کہ یہ مرد تمہارے ساتھ رات گزاریں گے؟ یہ سب میرے دوست ہیں اور یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ناسمجھی سے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں، یہاں تمہیں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تمہارا اور میرا نکاح ہو سکے۔ میں نے بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا، مجھے لگا شاید اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے وہ مجھے 5,000 کا کہہ کے یہاں لایا، اب نکاح کی بات کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے 5,000 نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھے، کہنے لگا سودے کی بات مکمل ہوئی، اب میں تم سے شادی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم کون ہو، کیا کرتی ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، میری تو زبان نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ تک نہیں پوچھ پائی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے بستر پہ بٹھایا، خود میرے قدموں میں بیٹھ گیا، پھر ایک ایسا راز میرے سامنے کھولا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں یاد ہے تم اپنے باپ کی دوا لینے کے لیے میڈیکل اسٹور پہ آئی تھی، میڈیکل اسٹور والے نے تمہیں رات کے اندھیرے میں بلایا تھا۔ اس رات تم یہ سوچ کر میڈیکل اسٹور پر آئی تھی کہ شاید وہ آدمی تم سے کوئی سامان صحیح کروائے گا یا کچھ دوسری دواؤں کا کام کروائے گا۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس آدمی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس رات میں اسی میڈیکل اسٹور کے گودام میں چھپا ہوا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن چاہ کر بھی تمہیں بچا نہیں سکا۔ پھر میں تم پہ نظر رکھنے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن تمہیں گاڑی والے نے دوا کے بدلے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میں نے تمہارے بارے میں معلومات کی تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے حالات بہت خراب ہیں، اپنے باپ کی دوا کی خاطر تم سب کچھ قربان کر بیٹھی ہو۔ میں نے لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، تمہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن میں خود بہت مجبور تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے حق میں کوئی قدم اٹھاتا یا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا۔ پھر تمہارے ابا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، تم اچانک ہی میری زندگی سے غائب ہو گئیں۔ تم جس طرح میری زندگی میں آئی تھیں اسی طرح سے نکل بھی گئیں۔ میں نے تمہیں بہت جگہ تلاش کیا لیکن تم مجھے نہ ملی، اور یہ کسک میرے دل میں رہ گئی کہ
اگر میں اس رات آواز اٹھاتا تو تمہیں بچا سکتا تھا۔ پھر میں نے تمہیں 2-4 دن پہلے سڑک پہ کھڑے دیکھا۔ میں جان گیا کہ تم کس راستے پہ چل نکلی ہو، اسی لیے میں تمہارا انتظار کرنے لگا۔ آج تم مجھے ملی ہو تو میں تمہیں سیدھا یہاں لے آیا ہوں۔ یہ میرے دوست ہیں، یہ ہمارے نکاح میں شامل ہوں گے۔ اپنے حصے کی کہانی سنا کر وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس رات میڈیکل اسٹور پر کیا کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، میں میڈیکل اسٹور والے کا بیٹا ہوں۔ اس رات میرا اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں غصے میں روتے ہوئے گودام میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا اس رات کیا کرنے والے ہیں۔ جو کچھ ابا نے کیا وہ دیکھ کے تو میری بھی جان نکل گئی۔ میں ڈر کے مارے نہ تمہیں بچا سکا، نہ چیخ چلا سکا۔ اپنے ابا کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے تم پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے تمہارے حالات کا بھی علم ہو گیا، مگر پھر تمہارے ابا ڈسچارج ہوئے اور تم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ آج میں اس قابل ہوں کہ تم سے شادی کر سکتا ہوں، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں عزت کی زندگی دے سکوں۔ تمہاری بربادی کا جو سلسلہ میرے باپ نے شروع کیا تھا، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ضمیر کو بھی سکون مل جائے اور میرے مرے ہوئے باپ کو بھی قبر میں سکون نصیب ہو سکے۔ تمہارے جانے کے کچھ دنوں بعد میرے ابا ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی نماز جنازہ تک ادا نہیں ہو سکی۔ ٹرک کے نیچے آ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، لیکن تمہاری بربادی کی داستان شروع ہو گئی تھی، اور اب میں اس داستان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کا میڈیکل اسٹور سنبھالا، خوب ترقی کی۔ آج میں بہت کامیاب ہوں۔ میرے کئی میڈیکل اسٹورز ہیں، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں غریب لوگوں کی مفت میں مدد کرتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کی طرح کسی کی غریبی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ میری زندگی کا حصہ بن کر اس کام میں جڑ جاؤ، تاکہ پھر کوئی لڑکی تمہاری طرح کسی حیوان یا درندے کا شکار نہ بنے۔ اس لڑکے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میڈیکل اسٹور والے کا بیٹا کبھی اس طرح میرے سامنے آئے گا۔ وہ میری زندگی بدلنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ پر کیا تھا۔ اس رات میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے ماں باپ کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے ہم سب کی خدمت شروع کر دی۔ وہ مجھ سے معافی کا طلبگار تھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میرا ضمیر اس بات کو لے کر بے چین رہتا ہے کہ اگر اس رات میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ آج میں اپنے شوہر نعمان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھی ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے 4 سالوں میں وہ سب کچھ کیا جو شاید کوئی عزت دار اور شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے اس مقام تک پہنچانے والا کون تھا؟ اگر میں جسم فروش بنی تو کس کی وجہ سے بنی؟ کیا یہ معاشرہ ایسے ہی میری مدد نہیں کر سکتا تھا؟ جہاں جہاں جو مجھے نوچ سکا اس نے میری ذات کو نوچ لیا۔ آپ بتائیں، میری اس کہانی میں اصل قصوروار کون تھا؟